ایک حسینہ لڑکی نازیبا لباس پہن کر ہانپتی کانپتی سلطان کے دربار میں داخل ہوئی اور بولی، سلطان، میرا باپ جوا کھیلتا ہے، اور جو ہار جاتا ہے تو مجھے ایک رات کے لیے کسی مرد کو سونپ آتا ہے۔ آج بھی میں بڑی مشکل سے ان مردوں سے جان بچا کر آئی ہوں۔ سلطان نے لڑکی کے باپ سے پوچھا تو اس کے باپ نے بتایا کہ میری بیٹی خود مردوں کے ساتھ گناہ کرتی ہے، اور جب میں منع کرتا ہوں تو مجھے مارتی ہے اور آپ کو شکایت لگانے کی دھمکی بھی دیتی ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ اس لڑکی کو پکڑ کر لاؤ۔ سپاہی فوری طور پر لڑکی کی طرف بڑھے، مگر لڑکی نے حیران کن طور پر خود کو آزاد کروا کر بھاگنے کی کوشش کی۔ سپاہی حیران تھے کہ ایک نازک سی لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ سلطان یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرانی آ گئی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں میں خوف اور غصہ واضح تھا، جیسے وہ کسی بڑے راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ لڑکی کو آخر کار سپاہیوں نے قابو کر ہی لیا تھا، مگر یہ آسان کام تو نہیں تھا۔ جیسے ہی سپاہی اس کی طرف بڑھے، لڑکی نے اپنی بھرپور طاقت سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اس کی حرکتوں میں ایک عجیب سا جوش اور بے خوفی تھی، جیسے وہ کسی بڑی طاقت سے لڑ رہی ہو۔ لڑکی نے اپنے کلائیوں کو سپاہیوں کے گرفت سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر ان کی تعداد زیادہ تھی۔ سپاہیوں نے آخر کار اسے پکڑ لیا تھا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور وہ زور زور سے چیخنے لگی تھی، مجھے جانے دو، یہ ظلم ہے، مجھے ناحق قید کر رہے ہو۔ دربار کے افراد حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کی چیخوں پکار اور بے بسی نے سب کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سپاہیوں کے ہاتھوں میں لرزش آئی، مگر سلطان کی موجودگی نے انہیں دوبارہ مضبوط بنا دیا تھا۔ لڑکی نے زمین پر لیٹے لیٹے اپنی پوری طاقت سے ان کے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، مگر سپاہیوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ اس دوران دربار کے چند افراد نے آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دی۔ کچھ نے شک ظاہر کیا کہ شاید لڑکی سچ بول رہی ہے، جبکہ کچھ نے اسے باغی اور جھوٹی قرار دیا۔ لڑکی کو بالآخر ہاتھ کڑیاں پہنائی گئی اور اسے سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس کی سانسیں تیز تھی، مگر اس کی آنکھیں میں ایک عزم تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ سچ بول رہی ہے اور اس کا حق اسے مل کر رہے گا۔ سپاہیوں نے جب لڑکی کو سلطان کے سامنے لایا تو اس نے ایک آخری کوشش کی تھی کہ کسی طرح خود کو آزاد کر سکے، مگر اب وہ مکمل طور پر سپاہیوں کے قابو میں تھی۔ سلطان نے ایک گہری نظر سے اسے دیکھا اور پھر اس کے باپ کی طرف مڑا، جو اس وقت خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ ظلم ہے، مجھے انصاف چاہیے، لڑکی نے زور سے یہ کہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی کہ دربار میں موجود ہر شخص متاثر ہوا، مگر سلطان کی آنکھوں میں ایک اور سوال تھا، کیا واقعی یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ یہ اس کے باپ کی کہانی سچ ہے؟ لڑکی کی بے بسی، اس کی چیخوں پکار اور اس کی آنکھوں میں چھپے خوف نے دربار کے ماحول کو بوجھل کر دیا۔ ہر کوئی اس لمحے کی اہمیت کو سمجھ رہا تھا، کیونکہ آج یہاں ایک زندگی کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے لڑکی کے باپ سے دوبارہ سوالات کیے۔ باپ نے دوبارہ وہی کہانی سنائی کہ اس کی بیٹی خود گناہوں میں مبتلا ہے اور اپنی مرضی سے یہ سب کرتی ہے، مگر لڑکی نے اس سے بار بھی شدید الفاظ میں احتجاج کیا تھا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میرا باپ خود جوا کھیلتا ہے اور مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ اپنی بار کی قیمت چکا سکے، میں اس کی قیدی ہوں، اس کے ظلم کا شکار۔ سلطان نے جب یہ سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ معاملہ کی گہرائی میں جا کر تفتیش کی جائے۔ اس نے اپنی خاص جاسوس کو حکم دیا کہ وہ لڑکی کے گاؤں میں جا کر تحقیقات کرے اور حقیقت سامنے لائے۔ جاسوس نے گاؤں جا کر لوگوں سے بات کی اور کچھ دنوں بعد واپس آ کر سلطان کو رپورٹ دی۔ جاسوس کی رپورٹ نے حقیقت واضح کر دی تھی کہ لڑکی سچ بول رہی تھی۔ اس کا باپ واقعی جوا کھیلتا تھا اور جب ہار جاتا تو اپنی بیٹی کو جیتنے والوں کے پاس بھیجتا تھا۔ گاؤں والوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ لڑکی باپ کے ظلم کا شکار تھی اور باپ نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ سلطان نے یہ سچائی جان کر لڑکی کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور اس کے باپ کو سخت سزا دینے کا حکم دیا تھا۔
لڑکی کو سلطنت کے بہترین ہاسٹل میں رہائش دی گئی اور اس سے تعلیم و تربیت کے بہترین مواقع فراہم کیے گئے۔ سلطان نے لڑکی سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی اور اس کی زندگی میں کبھی بھی دوبارہ ایسی مشکلات نہیں آئیں گی۔ لڑکی نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بولی، آپ نے میری زندگی بچا لی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کر سکے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرا فرض تھا۔ تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ تمہیں انصاف دلانا میرا فرض تھا جو تمہارا باپ نہیں کر سکا تھا۔ لڑکی نے سلطان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میرے باپ نے ہمیشہ مجھے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس نے مجھے کبھی محبت اور عزت نہیں دی تھی۔ وہ صرف اپنی مفادات کی خاطر مجھے دوسروں کے حوالے کرتا۔ آج آپ نے مجھے اس قید سے آزاد کروا کر نہ صرف میری زندگی بچائی ہے بلکہ مجھے ایک نئی امید دی رہی ہے۔ سلطان نے نرم لہجے میں جواب دیا، تمہیں اب کسی بھی قسم کے ظلم و ستم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، تمہیں یہاں محفوظ اور عزت کی زندگی دی جائے گی۔ تعلیم اور تربیت کے بہترین مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ تم اپنی پیروں پر کھڑی ہو سکو۔ تمہاری زندگی اب تمہاری اپنے ہاتھوں میں ہوگی۔ لڑکی کی آنکھوں میں تشکر اور عزم کے آنسو تھے۔ اس نے کہا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ نے میری زندگی کو ایک نیا موڑ دیا ہے۔ اب میں اپنی تعلیم پر پوری توجہ دوں گی اور مستقبل میں اپنے جیسے مظلوموں کی مدد کرنے کا عزم رکھتی رہوں گی۔ سلطان نے سر ہلا کر کہا، یہی میرا مقصد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر لڑکی اور ہر عورت اپنی زندگی میں محفوظ اور خوشحال ہو۔ تمہاری ہمت اور جرات نے مجھے بھی متاثر کیا۔ لڑکی نے پھر سے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور دربار سے رخصت ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک نیا جوش اور ولولہ تھا۔ اس نے اپنی تعلیم اور تربیت میں مشغول ہونے کا فیصلہ کیا اور مستقبل میں اپنے جیسے مظلوموں کی مدد کرنے کا عزم کیا۔ سلطان کے الفاظ نے اس کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جگائی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں نئی روشنی آنے والی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔